میں پہلی بار اس شہر پپلا میں ڈسٹرکٹ میاوالی میں پہلی بار اس شہر پپلا میں حاضر ہوا. امام زمانہ کے ظہور کی شب ہے، 15 شعبان کی شب ہے، 14 اور 15 کی درمیانی شب ہے. اور آج 11 مئی 2017 ضمیر العبادی صاحب کا لکھا ہوا کلام جو ابھی میں نے ڈائری میں لکھا ہے، ابھی ہی پہلی بار آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں. پہلی بار آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں. کمال اس کلام کا خیال بڑا کمال ہے، کیونکہ ہمارے وقت امام حاضر ہے نا، تو جو حاضر ہے تو امام جواب ضرور دیتے ہیں، ہے نا. کسی نہ کسی انداز سے مولا کا جواب آ جاتا ہے. ضروری نہیں مولا آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، کسی نہ کسی انداز سے مولا کا جواب آتا ہے. اب سنیے گا، ہمارا سوال ہے اور امام زمانہ جواب دیتے ہیں. امجد بھائی توجہ چاہتا ہوں. ہمارا سوال ہے، مکالمہ ہے، ہمارا سوال اور امام زمانہ کا جواب. پوچھا جو عشق میں، پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے. پوچھا جو عشق، امام سے سوال ہے ہمارا، پھر امام جواب دیں گے. پڑتا ہے پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے. پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے. پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے. بولے محبت کی راہوں میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے. محبت کی راہوں میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے. کیا بات ہے آپ کی سماعت. محبت کی راہوں میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے. ایک پہلے مصرے میں ہمارا سوال ہے، دوسرے مصرے میں امام کا جواب ہے. پوچھا جو رشتہ آلو قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے. پوچھا جو رشتہ آلو قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے. پوچھا جو رشتہ آلو قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے. بولے کہ قرآنوں کے سنا پہ چڑھ کے سنانا پڑتا ہے. بولے کہ قرآنوں کے سنا پہ چڑھ کے سنانا پڑتا ہے. بولے کہ قرآنوں کے سنا پہ چڑھ کے سنانا پڑتا ہے. بولے کہ کیا بات ہے. قرآنوں کے سنا پہ چڑھ کے سنانا پڑتا ہے. شعر سمجھ میں آخری آدمی تک کی آواز مجھ تک آنی چاہیے. جو مصرے میں ضمیر العبادی صاحب نے لکھے ہوئے پڑھ رہا ہوں. پہلے مصرے میں امام سے ہم سوال کرتے ہیں، دوسرے مصرے میں امام زمانہ کا جواب آتا ہے. پوچھا جو میں نے، پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل. وہ جو چاہتا ببلا. پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا. پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا. پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا. پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا. بولے انہیں بھی موقع بموقع رستہ بتانا پڑتا ہے. موقع بموقع رستہ بتانا پڑتا ہے. بولے انہیں بھی موقع بموقع رستہ بتانا پڑتا ہے. بولے انہیں بھی موقع بموقع رستہ بتانا پڑتا ہے. امام زمانہ سے پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے، پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں، آپ کو رتبہ کیسا ملا. پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں، آپ کو رتبہ کیسا ملا. پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں، آپ کو رتبہ کیسے ملا. بولے دوا وہ دیتے ہیں، نسخہ ہم کو لکھانا پڑتا ہے. بولے دوا وہ دیتے ہیں، نسخہ ہم کو لکھانا پڑتا ہے. بولے دوا وہ دیتے ہیں، نسخہ ہم کو لکھانا پڑتا ہے. مومن اس بات کی گواہی بن کر بولے گا. امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے جو ایک مومن چاہتا ہے اور جو امام چاہتے ہیں. پوچھا فرشتہ موت سے پہلے، پوچھا فرشتہ موت سے پہلے آپ سرہانے آتے ہیں کیوں. پوچھا فرشتہ موت سے پہلے آپ سہانے آتے ہیں کیوں. پوچھا فرشتہ موت سے پہلے. امام کا جواب سننا. پوچھا فرشتہ موت سے پہلے آپ سرانے آتے ہیں کیوں.
بولے ہے وعدہ قبل قضا دیدار کرانا پڑتا بولے ہے وعدہ قبل قضا دیدار کرانا پڑتا ہے بولے ہے وعدہ قبل قضا دیدار کرانا مولا علی کہاں آئے؟ کعبے میں۔ امام کا ظہور کہاں ہوگا؟ کعبے سے۔ اب سننا، پوچھا کہ خانہ کعبہ سے ہوگا آپ کا کیوں ہے مولا ظہور؟ کہ خانہ کعبہ سے ہوگا آپ کا کیوں ہے مولا ظہور؟ مولا سے سوال ہے نا، آپ کے جب علی آئے کعبے میں، آپ کا بھی کعبے سے ظہور کیوں ہوگا؟ ایک سوال ہے مومن کا۔ اب وہ امام ہی نہیں جو جواب نہ دے، اور کمال جواب نہ دے تو وہ امام ہی نہیں ہے نا۔ اب جیسا کمال امام ہے ویسا ہی کمال امام کا جواب ہے۔ پوچھا کہ خانہ کعبہ سے ہوگا آپ کا کیوں ہے مولا ظہور؟ پوچھا کہ خانہ کعبہ سے ہوگا آپ کا کیوں ہے مولا ظہور؟ بولے ہے جد کا کون مقام پوتے کو بتانا پڑتا بولے ہے جد کا کون مقام پوتے کو بتانا پڑتا ہے۔ بولے ہے جد کا کون مقام پوتے کو بتانا پڑتا ہے۔ اب کمال سوال ہے امام کا، کمال کا جواب ہے۔ پوچھا کہ کیسے طے ہوتا ہے مرحلہ معراج امام؟ کیسے طے ہوتا ہے مرحلہ معراج امام؟ پوچھا کہ کیسے طے ہوتا ہے مرحلہ امام؟ پوچھا کہ کیسے طے ہوتا ہے مرحلہ معراج امام؟ بولے نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا پڑتا بولے نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے۔ بولے نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سوال کیا جاتا ہے کہ جب مولا کو ہم عریضہ ڈالتے ہیں، مولا تو راز دل جانتے ہی ہیں، تو یہاں بلکہ اس میں ایک شعر ایڈ کروں گا سید جعفر صاحب کا کہ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے پتا کس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گرنمی آ گئی۔ لوگ سوال کرتے ہیں جب آپ کے، ہم نے پوچھا امام جو مسائل ہم آپ سے نہیں پوچھے تو کس سے پوچھیں؟ نیت کر کے سو جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی انداز سے کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیتے ہیں کیونکہ وقت امام ہے۔ ہم نے سوال کیا، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے امام تو دل کا حال جانتے ہیں، تو پھر یہ عریضہ لکھ کے کیوں بھیجتے ہو؟ عریضہ لکھتے ہیں نا آپ 14 شعبان کی شب کو۔ اب یہی سوال مولا سے کیا تو مولا نے اشارتاً کیا جواب دیا، سنیے۔ پوچھا جو راز دل ہے عیاں، پوچھا جو راز دل ہے عیاں، تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ پوچھا جو راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ پوچھا جو راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ بولے عقیدہ ہے تو عمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ بولے عقیدہ ہے تو عمل بھی عقیدے کے ساتھ عمل تو ضروری ہے نا۔ بولے عقیدہ ہے تو عمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ بولے عقیدہ ہے تو عمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اب شاعر سوال کرتا ہے، ضمیر الوادی صاحب سوال کرتے ہیں کہ پوچھا میرے اشعار مولا آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ میرے اشعار مولا اپنا دل کی بات پوچھتا ہے شاعر۔ پوچھا میرے اشعار مولا آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ پوچھا میرے اشعار مولا آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ بولے ضمیر کے قوم اگر سوئے تو جگانا پڑتا ہے۔ بولے ضمیر کے قوم اگر سوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے سارے مل کر العجل العجل یا امام منتظر، العجل العجل یا امام منتظر، العجل العجل یا امام منتظر، العجل العجل یا امام منتظر۔ سلامت رہیے۔